آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بہت ہی اہم قانون پر، گھریلو تشدد بل 2025۔ آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اصل میں ہے کیا، یہ کس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ تشدد کی تعریف کو کیسے بدل رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل دستاویز جس پر آج ہماری ساری بات چیت ہوگی۔ یہ گھریلو تشدد روک تھام اور تحفظ بل 2025 ہے، جسے قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے۔ ہاں، فی الحال تو یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ پورے ملک کے لیے ایک مثال بن سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس بل کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ اس قانون کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ پھر دیکھیں گے کہ قانون کی زبان میں متاثرہ شخص یعنی اگریوڈ پرسن کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نفسیاتی اور جنسی تشدد کی جو نئی تعریفیں دی گئی ہیں ان پر بات کریں گے، اور آخر میں ایک بہت ہی اہم نقطہ کہ جج اس قانون کو کیسے دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قانون کی بنیاد کی۔ دیکھیں، ہر قانون کے پیچھے ایک بڑی سوچ، ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ بل جو ہے نا، اس کی جڑیں سیدھی پاکستان کے آئین میں ہیں۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس بل کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ یہ قانون صرف مار پیٹ روکنے کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ دراصل پاکستان کے آئین میں ہر شہری کو دیے گئے بنیادی حقوق، جیسے ان کی عزت، ان کا وقار، ان کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ قانون بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے حقوق کا؟ یعنی قانون کس کو متاثرہ شخص مانتا ہے؟ آئیے اس کی تعریف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، قانون یہ نہیں کہتا کہ متاثرہ شخص صرف کوئی عورت ہو سکتی ہے، نہیں، اس تعریف میں عورت، مرد، ٹرانسجنڈر شخص، بچہ، کوئی بھی کمزور شخص سب شامل ہیں، اور یہی چیز اس بل کو بہت جامع بناتی ہے۔ قانون نے کمزور شخص کی بات کو صرف یہیں پر نہیں چھوڑا، بلکہ اسے اور کھول کر بیان کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر معذور افراد اور بزرگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحفظ کا یہ دائرہ ان لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے جو شاید اپنی عمر یا جسمانی حالت کی وجہ سے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ قانون کس کس کی حفاظت کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس چیز سے حفاظت کرے گا، اور یہاں یہ بل ایک بہت اہم قدم اٹھاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی تشدد یعنی مار پیٹ کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ نفسیاتی تشدد کی بھی بات کرتا ہے، اور اس کی ایک واضح تعریف دیتا ہے، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جسے عدالت میں ثابت کرنا اکثر بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ نفسیاتی تشدد ہے تذلیل آمیز یا توہین آمیز رویے کا ایک نمونہ۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا، نمونہ یعنی پیٹرن، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کسی ایک غصے والی بات یا ایک جھگڑے کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایک ایسے مسلسل رویے کو دیکھ رہا ہے جو بار بار ہو اور کسی کی عزت نفس کو، اس کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچائے۔ اور قانون صرف تعریف دے کر نہیں رکتا، بلکہ مثالیں بھی دیتا ہے، جیسے کسی پر جنون کی حد تک شک کرنا اور اس کی پرائیویسی میں گھسنا، اس کی بے عزتی کرنا یا مذاق اڑانا، جسمانی تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا، کردار پر جھوٹے الزام لگانا، یا پھر کسی کا پیچھا کرنا جسے سٹاکنگ کہتے ہیں، یا ہراسمنٹ۔ یہ سب کچھ نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قانون ذہنی اور جذباتی تکلیف کو بھی اتنا ہی سیریس لے رہا ہے جتنا کہ جسمانی چوٹ کو۔ اچھا، نفسیاتی تشدد کے بعد اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی حساس اور اہم موضوع کی طرف، جس کی تعریف بھی اس بل میں کی گئی ہے، اور وہ ہے جنسی زیادتی۔ دیکھتے ہیں کہ قانون اسے کیسے بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی قانون کی تعریف بہت گہری ہے۔ یہ صرف کسی جسمانی عمل تک محدود نہیں ہے، اس کا اصل فوکس ہے عزت کی پامالی پر۔ مطلب کوئی بھی ایسا جنسی رویہ جس سے دوسرے شخص کی تذلیل ہو، اسے نیچا دکھایا جائے یا اس کے وقار کو ٹھیس پہنچے، وہ قانون کی نظر میں جنسی زیادتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور وسیع تعریف ہے جو اس مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ تو ہم نے یہ سب تعریفیں تو دیکھ لی، متاثرہ شخص کون ہے، نفسیاتی تشدد کیا ہے، جنسی زیادتی کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ عدالت ان سب چیزوں کو پرکھے گی کیسے؟ ہمارا آخری حصہ اسی اہم نقطے پر ہے، جسے آپ اس قانون کا ایک سیفٹی فیچر بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ قانون میں صاف صاف لکھا ہے کہ
کیس کے مجموعی حقائق اور حالات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جج صرف ایک بات یا ایک الزام کو الگ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ پورے معاملے کو، اس کے پورے پس منظر یعنی کانٹیکسٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو اس قانون کے متوازن استعمال کو یقینی بناتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بل کیسے تشدد کی تعریف کو صرف جسمانی چوٹ سے آگے لے کر جاتا ہے، یہ ذہنی اور جذباتی تکلیف کو بھی قانونی طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ جب قانون کسی مسئلے کو اتنی گہرائی سے دیکھنا شروع کر دے تو کیا اس سے معاشرے کی سوچ پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے تشدد کے بارے میں ہماری اجتماعی گفتگو بدل سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔